بھارت ہمیشہ ہی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششوں میں رہتا ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسیاں ایک بار پھر پیر و منگل کے دنوں میں ہوئے چند واقعات پر پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں۔ اگرچہ پاکستانی حکام نے تشدد میں ملوث ایک تنظیم پر پابندی عائد کی ہے، تاہم اپنی عادت سے مجبور بھارتی حکومت دشمنی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی موقع کو ضائع نہیں کرتی، اور اسی واقعے کو بنیاد بنا کر بھارتی حکومت پاکستان کے خلاف خوب وویلا کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی حکومت اور اس کا عوامی منشور تشدد کے سراسر خلاف ہے، اور پاکستان میں امن و امان کی صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے۔ تاہم پاکستان کے دشمن یہ غلط تاثر دینے کی کوششوں میں ہیں، گویا کہ پاکستان میں خانہ جنگی ہو رہی ہے۔ بھارت پاکستان کو معاشی بحالی اور ترقی کی راہ پر چلتے نہیں دیکھ سکتا، اور اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی متعدد بار کوششیں بھی کر چکا ہے، جس کا ایک بڑا ثبوت EU ڈسانفو لیب کی رپورٹ ہے، جس میں بھارت کا اصل چہرہ اور پاکستان سے دشمنی کو عیاں کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا بھی اس سلسلے میں ہمیشہ ہی نہایت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتا رہا ہے، اور پاکستان کے عمومی معاملات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، تاکہ دنیا بھر میں اور خاص طور پر بھارتی عوام میں پاکستان کے منفی تاثر کو پھیلایا جا سکے، جو نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ قابل شرم بھی ہے۔ پاکستانی عوام بھی ملک کی معاشی ترقی اور اس کی اصل شبیہ کو کسی بھی حال میں نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پاکستانی عوام کے ایمان کا حصہ ہے، اور اس سلسلے میں کسی بھی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستانی حکومت نے دنیا بھر میں سب سے پہلے اسلامو فوبیا کا معاملہ بہت ہی خوش اسلوبی سے پیش کیا، اور موجودہ حکومت نے دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی گستاخانہ اقدام کے خلاف ہمیشہ مؤثر آواز اٹھائی ہے۔ بھارت کی فسطائی حکومت کو جان لینا چاہیے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کو غلط رنگ دے کر پروپیگنڈا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور نہ ہی بھارتی حکومت پاکستان کو بدنام کر کے اپنی فرقہ وارانہ ہندو توا پالیسیوں اور مقبوضہ کشمیر میں اپنے جنگی جرائم پر پردہ ڈال سکتی ہے۔